بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فیملی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آپ کا ہوسٹ۔ ساتھیو، آج اسلامی بہنوں کے وضو کا طریقہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ سے میں شیئر کروں گا۔ کعبہ اللہ شریف کی طرح منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ دینا افضل ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہے ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گی فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئیے نل بند کر کے، تاکہ پانی کا اسراف بھی نہ ہو۔ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے نال بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے، پھر سیدھے ہاتھ کے 3 چلو اب ہر بار آدھا پانی ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھوئیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اگر چوڑی، کنگن یا کوئی بھی زیورات پہنے ہوئے ہوں تو ان کو ہلا لیجیے تاکہ پانی ان کے نیچے کی جلد پر بہہ جائے۔ اگر ان کی ہلائے بغیر پانی بہہ جاتا ہے تو ہلانے کی حاجت نہیں، اور اگر بغیر ہلائے یا بغیر اتارے پانی نہیں پہنچے گا تو پہلی سر میں ہلانا اور دوسری سر میں اتارنا ضروری ہو جائے گا۔ اکثر اسلامی بہنیں چلو میں پانی لے کر پونچھے سے 3 بار چھوڑ دیتی ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کونی اور کلائی کے کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت شرعی ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر پانی کے اسراف ہے۔ اب نل بند کر سر کا مسح کیجیے اس طرح کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر ذرا سا دبا کھینچتے ہوئے گڈی تک اس طرح کے لے جائیے کہ اس دوران انگلیوں کا کوئی حصہ بالوں سے جدا نہ رہے، مگر ہتھیلیاں سر سے جدا رہے۔ صرف ان بالوں پر مسح کیجیے جو سر کے اوپر ہیں، پھر گڈی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چھولیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کے پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض اسلامی بہنیں گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں اور کلائیوں کا مسح کرتی ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے، بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چنگلیوں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے، اور الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں پر ختم کیجیے۔
وجود اسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ اس دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ تو ساتھیوں یہ تھی آج کی امپورٹنٹ ویڈیو، اسلامی بہنوں کے وضو کا طریقہ۔ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی نماز پڑھ کے آپ دعا کریں تو میرے لیے، میری فیملی کے لیے اور میرے پیرنٹس کے لیے دعا لازمی کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔